الحمد للہ وکفا الصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله مولانا العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سامعین ذی وقار، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ توبہ سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ مومن کے لیے جو سب سے بہترین زاد راہ ہے وہ اللہ کی محبت ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے آبا و اجداد، تمہاری اولاد، تمہارے بہن بھائی، تمہارے اہل و عیال بیویاں اور تمہارے خاندان والے اور تمہارا وہ مال جس کو تم کماتے ہو اور تمہاری وہ تجارت جس کو تم خرچ ہونے سے اس لیے بچاتے ہو کہ کہیں وہ ضائع نہ ہو جائے، اور تمہارے وہ گھر جو تمہیں بہت پسندیدہ ہیں، احب الیکم من اللہ ورسولہ، تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، تو پھر تم انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے اللہ کا حکم آ جائے، اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ایک مومن کی محبت یہ وہ بنیادی چیز ہے کہ جو بندہ مومن اپنے رب سے سب سے زیادہ کرتا ہے، اور وہ محبت اس لیے کرتا ہے کہ اس کا رب اس اپنے بندے سے محبت رکھتا ہے، اور دنیا کا یہ قانون اور قاعدہ ہے کہ ایک چیز دوسری چیز سے جو محبت اور رغبت رکھتی ہے وہ دونوں جانب سے ہوتی ہے، اور یہ محبت جانداروں میں بھی ہے اور بے جانوں میں بھی ہے۔ بے جان چیزوں میں بھی محبت پائی جاتی ہے اور جاندار چیزوں میں بھی محبت پائی جاتی ہے۔ بے جان چیز بھی کسی دوسرے کی طرف رغبت رکھتی ہے اور جاندار چیز بھی رغبت رکھتی ہے۔ بے جان کی رغبت کو ہم سائنس کی زبان میں کشش ثقل کہتے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں جو بے جان چیزیں ہیں جن کی ایک دوسرے کے ساتھ رغبت ہے، وہ ایک دوسرے کو اپنی طرف کھینچ رہی ہیں۔ مقناطیس اور لوہے کی مثال عام سامنے رکھیں کہ ایک طرف لوہا ہے، ایک مقناطیس ہے، دونوں ایک دوسرے کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں۔ یہ بے جان چیزوں کی محبت ہے۔ تو رغبت رکھنا یہ محبت کی علامت ہے۔ اولاد کی اپنے ماں باپ کے ساتھ محبت ہے، اس میں رغبت ہے دونوں جانب سے۔ ماں باپ کا دل اولاد کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے اور اولاد کا دل ماں باپ کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے۔ بیوی بچوں کے ساتھ محبت ہے، ایک دوسرے کی طرف ہمارے دل کھینچے چلے جاتے ہیں۔ مال و دولت کے ساتھ محبت ہے، ہم اس کو سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں، جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیوں؟ ہمیں مال سے محبت ہے۔
گھر سے ہمیں محبت ہے، ہم گھر کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور گھر کی چیز کو ضائع کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ یہ ہماری محبت کس کے ساتھ ہے؟ اپنی اولاد کے ساتھ ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ ہے، خاندان والوں کے ساتھ ہے، بیوی بچوں کے ساتھ ہے، مال و دولت کے ساتھ ہے، گھر بار کے ساتھ ہے۔ اب کیا یہ محبت ناجائز ہے؟ کیا یہ اپنی اہل و عیال کے ساتھ، اپنے مال و دولت کے ساتھ، اپنے گھر بار کے ساتھ محبت رکھنا یہ کوئی خلاف شرع ہے؟ اللہ رب العالمین یہاں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں یہ ان چیزوں کی محبت اللہ کی محبت سے زیادہ غالب آ جائے تو یہ تمہارے لیے نقصان کی بات ہے۔ تو محبت رکھنا ان چیزوں سے یہ نقصان نہیں ہے، لیکن اللہ کی محبت پر ان چیزوں کی محبت کو غالب کر دیں یہ نقصان دہ ہے۔ تو اب ہمیں ان چیزوں سے جو محبت رکھنی ہے اس میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمارے لیے لائے عمل کیا ہے؟ ہمارے لیے رہنمائی کیا ہے؟ اس میں قرآن ہمیں کیا کہتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں کیا کہہ رہے ہیں؟ صحابہ کا اسوہ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرنی ہے ہم نے۔ تو میں نے ابھی عرض کیا کہ مال و دولت کی محبت یہ کوئی مذموم چیز نہیں ہے، لیکن ہمیں اپنی محبت کی ڈائریکشن کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ جو اصل مدعا ہے کہ ہماری جو سمت ہے وہ متعین ہونی چاہیے محبت کی۔ اگر ایک آدمی کسی منزل کی طرف جا رہا ہو، جانا اس نے مشرق ہو اور راستہ وہ مغرب کا لے لے تو وہ جو منزل اس کی تھی اس منزل پہ پہنچے گا؟ نہیں پہنچ سکتا۔ کیوں؟ سفر تو اس نے شروع کیا، وہ چل رہا ہے، جا رہا ہے، اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے، لیکن اس نے جو ڈائریکشن اختیار کی ہے وہ درست نہیں ہے۔ وہ سمت جس کی طرف اس نے جانا تھا وہ سمت اس نے دوسری اختیار کر لی، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اپنے منزل مقصود تک نہیں پہنچ پائے گا۔ تو پھر ضروری یہ ہوا کہ وہ جس راستے پر چل رہا ہے وہ وہی راستہ ہونا چاہیے جو راستہ اس کو اپنی منزل تک پہنچا دے۔ اگر راستہ بھٹک گیا، اس نے ڈائریکشن چینج کر لی تو اپنی منزل پہ نہیں پہنچے گا۔ تو ہمیں اپنی محبت کا مرکز اور منبع جو بنانا ہے وہ اللہ رب العالمین کی ذات کو بنانا ہے، کہ اللہ کی محبت ہمیں ہر چیز کی محبت پہ غالب ہونی چاہیے۔ تو محبت محمود بھی ہے، محبت مذموم بھی ہے۔ جو چیز اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جا رہی ہے، اہل و عیال کی محبت، گھر بار کی محبت، مال و دولت کی محبت، اگر یہ ہمیں اللہ کے راستے سے دور کر رہی ہے، قرب خداوندی سے دور کر رہی ہے، تو گویا ہم اپنی منزل سے بھٹک رہے ہیں۔ ہم نے اپنی منزل کا صحیح تعین نہیں کیا، صحیح سمت کا ہم نے تعین نہیں کیا، نتیجہ یہ ہوا کہ ہم راہ بھٹک گئے۔ تو یہ محبت اپنی اہل و عیال کی، گھر بار کی قابل تحسین نہیں ہے، قابل مذمت ہے۔ اور جو محبت محمود ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اہل و عیال سے اس لیے محبت کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ان سے ہمدردی کرنے کا، ان کے حقوق و فرائض کو بجا لانے کا، پورا کرنے کا حکم دیا، ہم اس لیے کر رہے ہیں۔ تو یہ محبت ہمیں اللہ کی طرف لے جا رہی ہے، تو یہ محبت محمود ہوگی۔ تو گویا یوں سمجھ لیجئے کہ محبت خداوندی ایک ایسی چیز ہے کہ جو چھتری ہے، اور اس چھتری کے نیچے ہم ان سب چیزوں کے ساتھ محبت کر رہے ہیں، اور اصل ہماری محبت کا منبع اور مرکز وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ تو بندہ مومن کو اللہ سے محبت ہے، اس لیے وہ اللہ کے در کی طرف آتا ہے۔ جس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں وہ اللہ کی مانتا بھی نہیں، وہ اللہ کے حکم کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوتا، وہ اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو سر تسلیم خم نہیں کرتا، اس لیے کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہوتی۔ اور جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے۔ یہ علامت ہے اللہ کے ساتھ محبت کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں نے ابھی خطبے میں پڑھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ، کہ جس شخص نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے کسی سے بغض رکھا، اللہ کے لیے کسی کو دیا، اور اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کسی کو منع کیا کسی چیز سے، تو گویا اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ تو ایمان کے مکمل ہونے کے لیے، ایمان کی تکمیل کے لیے، اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے، اس کو منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے بنیادی چیز کیا ہوئی کہ ہم جو کام بھی کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ اچھا، ہم کسی بیمار پرسی کے لیے جاتے ہیں، تیمارداری کے لیے جاتے ہیں، اگر ہمارا مقصود دکھاوا ہو، اگر ہمارا مقصود لوگوں کو یہ دکھانا ہو کہ بھئی فلاں آدمی بھی آپ کے پتہ کرنے کے لیے آیا تھا، آپ کی تیمارداری کے لیے آیا تھا، تیمارداری تو ہو گئی، ہم نے اس کا پتہ بھی کر لیا، اس کا حال احوال بھی پوچھ لیا، لیکن مقصود ہمارا کیا تھا؟
ہماری ڈائریکشن کیا تھی کہ لوگ کہیں کہ فلاں آدمی فلاں کی تیمارداری کے لیے آیا تھا، مقصود ہمارا پورا ہو گیا، ہمیں اس پہ اجر و ثواب نہیں ملا، ہمیں اس پہ اللہ کی رضا نہیں حاصل ہوئی، تو نتیجہ کیا ہوا؟ ہمارا جانا بیکار ہو گیا۔ اب ہم نے اگر دل میں یہ نیت رکھی ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے اور باعث ثواب ہے، تو ہم کسی کی مدد کرتے ہیں، کسی کا پتہ کرتے ہیں، تیمارداری کرتے ہیں، تو دونوں فائدے حاصل ہو جاتے ہیں، تیمارداری بھی ہو گئی اور ساتھ ساتھ ثواب بھی کما لیا۔ فرق کس سے ہوا؟ ڈائریکشن کے تعین سے ہوا، اپنی سمت کو متعین کرنے سے ہوا۔ سادہ الفاظ میں سمجھیں کہ اگر ہم نے نیت درست کر لی تو ہمیں اس کا فائدہ ہوا۔ پھر اس محبت کے مدارج بھی مختلف ہیں، درجہ بدرجہ ہے، ایک درجہ، دوسرا درجہ، تیسرا درجہ، چوتھا درجہ۔ اب ماں باپ کے ساتھ محبت کا بھی ایک درجہ ہے، اولاد کے ساتھ محبت کا بھی ایک درجہ ہے، اساتذہ کے ساتھ محبت کا ایک درجہ ہے۔ یہ درجے ہیں الاقرب فالاقرب کے حساب سے۔ جو اپنے ماں باپ سے ہم محبت کرتے ہیں، دوسرے کے ماں باپ سے وہ محبت نہیں کرتے۔ جو اپنی اولاد سے ہم پیار کرتے ہیں، دوسرے کی اولاد سے وہ پیار نہیں کرتے، چونکہ یہ ایک فطری عمل ہے۔ اور جو مومن اللہ رب العالمین کے ساتھ اس درجے کی محبت رکھتا ہے کہ ان تمام محبت کے دیگر درجوں کو پس پش ڈال کر وہ اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکا دیتا ہے، اللہ کے سامنے اپنی ہر خواہش کو قربان کر دیتا ہے، اور اللہ کے سامنے اپنی تمام چیزوں کو جو اس کو محبوب تھی وہ ترک کر دیتا ہے، تو وہ کامل ایمان والا ہے، تو اس کا ایمان مکمل ہے۔ ہم بیسیوں واقعات ہم پڑھتے ہیں کہ کس طرح صحابہ کرام اللہ کے ساتھ محبت رکھتے تھے۔ مشہور واقعہ آپ حضرات نے سنا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ کتنا ظلم کیا گیا، ان کے ساتھ کتنے مظالم جھیلے انہوں نے، لیکن ان کا مالک ان کو صرف یہی کہہ رہا تھا کہ آپ جو آواز لگا رہے ہیں، جو نعرہ لگا رہے ہیں، احد احد کا یہ نعرہ نہ لگاؤ۔ لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ کی محبت میں اتنے وہ مغلوب تھے، اتنا غلبہ تھا آپ پر اللہ کی محبت کا کہ ایک ہی آواز پکار رہے ہیں، احد احد احد۔ یہ کیا تھی؟ یہ اللہ کی محبت تھی۔ تو جب اللہ کی محبت دل میں آ جائے تو پھر عارضی محبتیں یہ ساری نکل جاتی ہیں، یہ ساری ختم ہو جاتی ہیں۔ اور اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ وہ لوگ جو صاحب ایمان ہیں وہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت رکھنے والے ہیں، ان کی محبت تمام چیزوں سے بڑھ کر وہ رب العالمین کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور یہ محبت تبھی ہوگی کہ جب ہم اللہ رب العالمین کو اپنا رب مانیں گے، ہم اللہ رب العالمین کو اپنے دل سے اپنا رب مانیں گے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہم کہتے تو ہیں، زبان سے کہتے ہیں، لیکن اپنے دل میں ہم نہیں اتار رہے۔ اللہ کی محبت کو اپنے دل میں اتارنا ہے۔ اس کی ایک عام سی مثال دوں گا، مسجد میں اذان ہو جاتی ہے، اب اللہ کی محبت کا ہمیں یہاں سے اندازہ ہوتا ہے۔ مسجد میں اذان ہو جاتی ہے، اللہ اکبر، مؤذن اذان دیتا ہے، ہمارے کانوں میں وہ آواز جو ہی پڑتی ہے، اگر ہم اپنے اہل و عیال میں، اپنی تجارت میں، اپنی کسی کام میں مصروف ہیں، اگر ہمارا دل راغب ہو جاتا ہے کہ ہمیں پہلے نماز پڑھنی ہے، اللہ کا حکم متوجہ ہو گیا ہے اور ہم نے نماز کے لیے مسجد جانا ہے اور نماز کی تیاری کرنی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی محبت ہمیں اہل و عیال کی محبت سے زیادہ ہے، اللہ کی محبت ہمیں اپنے کاروبار سے زیادہ ہے۔ لیکن اگر ہم یہ سوچتے ہیں، ہمارے دل میں اگر یہ خیال آتا ہے کہ ٹھیک ہے ابھی اذان ہوئی، کافی گھنٹے 2 گھنٹے پڑھ لیں گے، نماز نہیں جاتی لیکن کام جا رہا ہے، پہلے اس کام کو مکمل کر لیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری محبت زیادہ کس کے ساتھ ہے؟ اپنے کام کے ساتھ ہے، اپنے گھریلو مصروفیات میں ہے، اپنی ذاتی مصروفیات میں ہے۔ تو یہ محبت کیا ہوگی؟ یہ مذموم محبت ہوگی۔ تو اس لیے صاحب ایمان کا، اہل ایمان کا رب العالمین کے ساتھ جو تعلق ہے وہ اس محبت پر قائم ہے کہ جس کی وجہ سے ہم چوری سے بھی بچتے ہیں، جھوٹ سے بھی بچتے ہیں، غیبت سے بھی بچتے ہیں، دیگر منکرات سے بھی بچتے ہیں، کوشش کرتے ہیں بچنے کی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں رب العالمین کے ساتھ محبت ہوتی ہے، لیکن اس محبت کو مضبوط کرنا ہے۔ یہ تبھی مضبوط ہوگی جب ہمارے دل میں اس بات کی قدر بیٹھ جائے گی کہ اللہ کی محبت اور اللہ کی رضا جس میں ہے، ہماری رضا اسی میں ہے، اور اللہ کی محبت ہر چیز کی محبت سے غالب ہے۔ غزوہ احد کے موقع پر آپ حضرات نے سنا ہے، 2 صحابی ہیں، میدان جنگ تیار ہے، دوسرے دن حملہ ہونا ہے، رات کو 2 صحابی اٹھتے ہیں، آپس میں گفت و شنید کرتے ہیں۔ ایک صحابی دوسرے سے کہتے ہیں کیا آپ نے یہ سنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس وقت جہاد ہو رہا ہو اس وقت جو دعا کی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ دوسرے صحابی نے کہا ہاں میں نے بھی یہی سنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمائی ہے۔ وہ کہتے ہیں اچھا آئیں پھر ہم دعا کرتے ہیں، دعا مانگنے لگے۔ ایک صحابی دعا مانگتے ہیں
کہ اللہ جب کل میرا مقابلہ دشمن سے ہو، میں اس پہ وار کروں وہ مجھ پہ وار کرے، میں اس پہ حملہ کروں وہ مجھ پہ حملہ کرے، کبھی میں اس پہ غالب آ جاؤں کبھی وہ مجھ پہ غالب آ جائے، پھر آخر میں یہ ہو کہ میں لڑتے لڑتے تیری راہ میں شہید ہو جاؤں اور شہادت کا رتبہ پا کر میں جنت کا مستحق بن جاؤں۔ دوسرے صحابی اس پہ آمین کہتے ہیں۔ اب دوسرے صحابی کی باری آتی ہے، وہ بھی دعا مانگتے ہیں، اسی طرح کے الفاظ کہتے ہیں، اور آخر میں کہتے ہیں کہ اللہ جب میرا دشمن مجھ پہ غالب آ جائے، وہ مجھے شہید کر دے، میں مار دیا جاؤں، قتل کر دیا جاؤں، وہ میری ناک بھی کاٹ لے، میرے کان کاٹ لے، میری آنکھیں نکال لے، اور کل میں جب تیرے حضور پیش ہوں تو اے اللہ میں وہاں یہ کہہ سکوں کہ اللہ میں نے تیری محبت میں اپنے کان کٹوائے، آنکھیں نکلوائیں، ناک کٹوائی، تیری محبت کی وجہ سے۔ حدیث میں آتا ہے دونوں کی دعا قبول ہوگی۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ اللہ کی محبت تھی۔ اللہ کی محبت اتنی غالب تھی کہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اپنے اہل و عیال کی پرواہ نہیں کی، اپنے گھر بار کی پرواہ نہیں کی، بلکہ اللہ کی محبت میں ایسے مستغرق تھے کہ ہر چیز کو اللہ کی محبت میں قربان کر دیا۔ تو بھائیو ہمیں بھی اللہ کی محبت میں اپنی سب چیزیں قربان کرنی ہو۔ ہمیں بھی اسی بات کا حکم ہے کہ ہم اپنی خواہشات کو اللہ کی محبت میں قربان کریں، ہم اپنے احساسات و جذبات کو اللہ کی محبت میں قربان کریں، ہماری ہر خواہش، ہمارا ہر قدم جب اٹھے تو وہ اللہ کے حکم کے مطابق اٹھے، ہماری اپنے اہل و عیال کے ساتھ محبت ہو تو اللہ کے حکم کے مطابق ہو، مال و زر کے ساتھ ہو تو اللہ کے حکم کے مطابق ہو۔ جب یہ چیزیں ہوں گی ہمارا ایمان کامل درجے کا ہوگا، اور اگر یہ چیزیں ہمارے اندر پیدا نہیں ہو رہی تو پھر گویا ہمارا ایمان کمزور ہے۔ پھر اس ایمان کو بڑھانے کی ضرورت ہے، اس ایمان کو میں ترقی کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ تبھی ہوگی کہ جب ہم اللہ سے محبت رکھیں گے، اللہ کی محبت کو اپنے دلوں میں ہم پیوست کریں گے، جاگزی کریں گے، تو تب جا کے یہ چیزیں ہمیں حاصل ہوں گی۔ بیسیوں واقعات ایسے ہم پڑھتے ہیں کہ لوگوں نے اپنی جانیں، گھر بار، سب کچھ اللہ کی محبت میں قربان کر دیا۔ حضرت خباب بن ارد کا مشہور واقعہ آپ سب حضرات نے سنا ہے، دیگر صحابہ کرام کے واقعات سنے ہیں، حضرت زنیرہ کا واقعہ، حضرت سمیہ کا واقعہ آپ نے سنا ہے۔ یہ کیا تھی؟ یہ سب اللہ کی محبت تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ایک صحابی پوچھتے ہیں آپ نے گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ کہا اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کوئی نہیں چھوڑا۔ یہ کیا تھی؟ اللہ کی محبت ہی تو تھی۔ حضرت عمر سے کہا کہ آدھا مال گھر میں چھوڑ کے آیا ہوں اور آدھا کس لیے چھوڑا ہے، کس لیے لایا ہے؟ اللہ کی محبت کے لیے لایا۔ تو بھائیو ہمیں رب العالمین نے یہ جو نعمتیں دی ہیں، صحت دی ہے، جوانی دی ہے، مال و دولت دیا ہے، اہل و عیال دیے ہیں، گھر بار دیے ہیں، یہ سب اللہ کی امانت ہیں، اور ایک وقت آنے پر یہ سب کچھ ہم سے چھن جانا ہے۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ مال دیا اللہ نے تو اللہ کے حکم کے مطابق اسے خرچ کریں، اہل و عیال پہ بھی خرچ کریں، غریب غربا پہ بھی خرچ کریں۔ اللہ نے اولاد دی ہے اس کے ساتھ محبت کریں تو وہ محبت بھی اللہ کے حکم کے مطابق ہونی چاہیے۔ اہل و عیال کی محبت میں اندھے نہیں ہونا۔ ہم اپنی آنکھوں سے کتنے اہل و عیال کو، کتنی بیویوں کو، کتنے بھائیوں کو، کتنے بہنوں کو، کتنے بچوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے ماں باپ کے خلاف ہوتے ہیں، عدالتوں میں ہزاروں کیسز لگے ہوتے ہیں، گھروں میں ہزاروں جھگڑے ہوتے ہیں، یہ اہل و عیال میں ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ ہم اندھی محبت کر رہے ہیں اپنے اہل و عیال کے ساتھ، ہم اپنی مال و دولت کے ساتھ اندھی محبت کر رہے ہیں، اور اسی اندھی محبت نے ہمیں غرق کر دیا ہے کہ ہم اللہ سے بھی دور ہو گئے، اہل و عیال سے بھی دور ہو گئے۔ تو بھائی ہماری محبت ایسی ہونی چاہیے کہ جو اللہ کے حکم کے مطابق ہو، تو پھر انشاءاللہ زندگی ساری سکون کی ہوگی، گھر میں بھی سکون ہوگا، جب ہم سوئیں گے، اٹھیں گے، چلیں گے، پھریں گے، ہماری زندگی میں سکون ہوگا۔ لیکن جب ہم ان تمام محبتوں کو ایک طرف رکھ کے اللہ رب العالمین کی محبت میں مستغرق ہوں گے تو پھر یہ چیزیں ہمیں حاصل ہوں گی، زندگی کا سکون بھی حاصل ہوگا۔ اگر یہ نہ ہوا تو پھر ہمیشہ ہم بے چین اور بے قرار رہیں گے۔ تو والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت رکھتے ہیں، اور اللہ سے محبت رکھنے کے لیے وہ اپنی سب کچھ اللہ کے لیے قربان کرتے ہیں۔ یہی صاحب ایمان کا، اہل ایمان کا وتیرہ اور طریقہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی ذات کے ساتھ محبت رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العالمین نے جس طرح ہمیں اپنے اہل و عیال، گھر بار، مال و متاع کے ساتھ محبت رکھنے کا حکم دیا ہے، اسی طرح ان کے ساتھ محبت رکھنے اور ان کے حقوق و فرائض کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔